ذکر فرمایا ہے، عبادت کا بھی ذکر ہے اور اس میں ماں باپ کے احسان کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ ساتھ ساتھ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طریقے سے جہاں پہ ایمان کا تذکرہ ہے وہاں پہ اعمال کا بھی تذکرہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ حکم ہے اور یہ اعمال کرے۔ اسی طریقے سے حکم ہے، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، اور بھی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا بھی حکم دے رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ ماں باپ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں گزر جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان رزق میں اور عمر میں برکت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ کون انسان یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میری عمر لمبی ہو؟ زندگی سے ہر انسان کو محبت ہے، اگرچہ کہنے والا کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ اگر کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو؟ وہ ظاہری اعتبار سے بولتا ہے لیکن اندرونی اعتبار سے اس کو بھی زندگی سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ عمر میں اور رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کا تذکرہ آپ برابر سنتے ہوں گے اور بیان میں بھی ماں کے بارے میں زیادہ فضیلت بیان کیا جاتا ہے۔ باپ کا مرتبہ، مقام و مرتبہ پر روشنی نہیں ڈالا جاتا، تقریر نہیں ہوتی ہے، بیان نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ سوچے تو صحیح، جب ماں جب بچہ کو گود لیتی ہے تو گود لیتی ہے نا، اور باپ جو ہوتا ہے وہ بچہ کو کاندھے پر بیٹھاتا ہے۔ ماں گود لیتی ہے بچہ کو اور باپ کاندھے پر بیٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ یہ چاہتا ہے، خواہش یہ ہوتی ہے، تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ آگے بڑھے۔ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ کر رہے۔ میں آپ کو بتاؤں، باپ کا تذکرہ اس لیے کم ہوتا ہے کیونکہ باپ سخت مزاج کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بعض مرتبہ آپ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانکے پترا ٹولی کے مشہور و معروف عالم دین میرے والد صاحب نہیں تھے، بلکہ جھارکھنڈ، اور جھارکھنڈ ہی نہیں بلکہ پورے بھارت میں الحمدللہ میں ڈنکے کی چوٹ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا تعارف ان کے پڑھے ہوئے، ان کے پڑھائے ہوئے آج جا کر کوئی امامت کر رہے ہیں، کوئی خطابت کر رہے ہیں، کوئی مدارس کے اندر درس و تدریس کا انجام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ سوچیں،
کرے تو بیٹا کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ نرم مزاج کی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ نرم مزاج کی ہوتی ہے، اور باپ وہ سخت مزاج کے اس لیے ہوتے ہیں کہ باپ اگر سختی نہ کرے تو بیٹا ہو سکتا ہے کہ وہ غلط لائن میں چلے جائے، ہو سکتا